ورلڈ اکنامک فورم میں پاکستان کے حوالے سے سب سے بڑی خبر سعودی وزیر خزانہ کا یہ بیان تھا کہ ان کا ملک اب پہلے کی طرح بغیر شرائط کے امداد فراہم نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اپنے لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے اور جو ہم سے امداد لیتے ہیں انہیں بھی یہی کرنا ہوگا اور ٹیکسوں کے نظام میں اصلاحات لانا ہوں گی۔ سعودی وزیر خزانہ نے یہ واضح کیا کہ پاکستان، ترکیہ اور مصر کی مدد جاری رہے گی، لیکن انہیں بھی چاہیے کہ معاشی اصلاحات کریں۔ اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر کیسر بنگالی۔ ان سے جانتے ہیں کہ پاکستان کے لیے اس کا کیا مطلب ہے۔ ڈاکٹر کیسر، پاکستان جو اس وقت اپنی تاریخ کے بدترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے، مشکل معاشی حالات میں اکثر پاکستان سعودی عرب پر انحصار کرتا آیا ہے، کتنا اہم ہے پاکستان کے لیے سعودی وزیر کا یہ بیان؟ یہ واقعی بہت اہم ہے، لیکن بات نہیں ہے کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے، خاص طور پہ پچھلے 20 سال سے پاکستان کا جو خسارہ ہے بیرونی تجارت کا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور پاکستان گزارا کر رہا ہے قرضوں کے اوپر۔ تو جو بین الاقوامی ادارے ہیں، مالی ادارے ہیں، ملک ہے، چین ہے، سعودی عرب ہے، یہ کب تک پاکستان کو فنڈ کرتے رہیں گے اور یہ خسارہ بڑھتا رہے گا؟ یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ سعودی عرب نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ صرف چیک لکھنے سے پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں، پاکستان کو اصلاحات کرنی ہوگی۔ اور لیکن اگر سعودی عرب یہ توقع کر رہے ہیں کہ اصلاحات کا مطلب یہ ہے کہ مزید ٹیکس جمع کریں، تو یہ غلط لیکن آئی ایم ایف یا باقی ادارے تو ڈاکٹر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو ٹیکس بیس ہے، ٹیکس نیٹ جو ہے وہ بہت کم ہے اور اس کو بڑھانا چاہیے۔ ورلڈ بینک کی طرف سے فنڈز کی فراہمی بھی ملتوی ہو گئی ہے۔ پاکستان جن ممالک کے ساتھ مذاکرات کر رہا تھا وہاں سے بھی فوری ڈالرز جو ہیں ان کا انفلو نظر نہیں آ رہا، تو آئی ایم ایف ہی اپیرنٹلی واحد حل بچتا ہے اور مختلف ماہرین اس بات پہ ایگری بھی کر رہے ہیں، تو مذاکرات بحال کیوں نہیں ہو پا رہے آئی ایم ایف کے ساتھ؟ لیکن یہ آئی ایم ایف کا اسٹینڈ بھی غلط ہے، ورلڈ بینک کا بھی غلط ہے۔ ہمارے نزدیک پاکستان کی معیشت بہت کمزور ہے اور وہ ٹیکس مزید جنریٹ کرنے کی قابلیت نہیں رکھتے۔ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا ٹیکس جی ڈی پی ریشیو بہت کم ہے، لیکن جو صنعت کا شعبہ ہے اس صنعت کا ٹیکس جی ڈی پی ریشیو تقریباً 30% ہے۔ تو صنعت پہ اتنا بوجھ ڈال دیا ہے ٹیکس کا کہ صنعتیں بند ہو رہی ہے۔ جب صنعتیں بند ہوگی تو ایکسپورٹس بھی کم ہوگا، اور ایکسپورٹس نہیں ہوں گے تو پھر وہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ اور بیلنس آف پیمنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بگڑتا چلا جائے گا۔ تو جو آئی ایم ایف کا پرسکرپشن ہے جو سعودی عرب بھی اگر فالو کرے گا تو وہ جتنا زیادہ ٹیکس لگائیں گے اتنی معیشت شرنک کرے گی، اور شرنک کرے گی تو مزید ہم امداد کے محتاج ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں اس اینگل سے بھی چاہ رہا تھا کہ اگر آپ یہ والا اینگل بھی کور کرتے چلیں، بیکاز ایک طرف ابھی جو ہے کچھ اکانومسٹ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر چکا، اور اگر یہ اندازہ ہم کرتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے اپنے قرضوں پہ تو 70% تک شاید جو ہے وہ مہنگائی کی شرح جا سکتی ہے، آئی ایم ایف پروگرام میں واپس جاتا ہے تو ایک کیلکولیشن یہ ہے کہ 35 سے 40% کے درمیان رہ سکتی ہے۔ تو اس صورتحال میں بھی اپیرنٹلی تو آئی ایم ایف کی شرائط ماننے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ نہیں، دیکھیں اس وقت کوئی چوائس نہیں ہے آئی ایم ایف کی شرائط ماننے کے علاوہ، لیکن جتنی زیادہ آپ بجلی کی قیمت بڑھائیں گے، جتنی زیادہ پیٹرول کی قیمت بڑھائیں گے، جتنی زیادہ گیس کی قیمت بڑھائیں گے، یہ بیسیکلی سارے ان پٹس ہے انڈسٹری کے، تو آپ انڈسٹری کو مزید کمزور کرے چلے جائیں گے۔ امیڈیٹلی چند گھنٹوں میں، چند دنوں میں تو یہ شرائط ماننی پڑے گی، لیکن پاکستان کا ہم قرضہ لیتے ہیں دو ہیڈس پہ، جو قرضہ لینے کی ہماری مجبوری ہے۔ ایک یہ کہ جو پرانے قرضے واپس کرنے ہیں اس کے لیے لیتے ہیں، پھر ہم نیا قرضہ کریٹ بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ ہر $100 پہ $220 امپورٹ ہے، تو ہر $100 پہ $120 ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، یعنی اس کے لیے بھی ہمیں قرضہ چاہیے۔ تو کم سے کم جو نیا قرضہ کا جو ونڈو ہے وہ تو بند کریں گا۔ اصل ریفارم وہاں ضرورت ہے۔ اصل ریفارم یہ صرف نہیں ہے کہ ٹیکس بڑھاتے چلے جائیں، جتنا ٹیکس بڑھائیں گے، چونکہ ٹیکس تو سارا انڈائریکٹ ہے ہمارا، وہ ٹیکس جو ہے اکانومی کو مزید
کمزور کرتا ہے. ہم جانتے ہیں کئی انڈسٹریز انڈیویجولی جانتے ہیں جو بند ہو گئی ہے چونکہ اب وہ اس برڈن کو فیس نہیں کر سکتے. رائٹ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر کیسر بنگالی، آپ ہمارے ساتھ تھے اور اس وقت جو پاکستان کی معیشت کے حالات ہیں اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے.